السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل، نیک اعمال کی برکت اور دعا کی قبولیت کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے اور ہمیں زندگی کے اہم اصول سکھاتا ہے۔ اس واقعے میں 3 اشخاص کی تینوں دعائیں قبول ہونے کا ذکر ہے، جس میں اول والدین کے حقوق اور احترام، اور دوسری دعا برائی سے بچنا، اور تیسری حق کی ادائیگی اور امانت داری کو مکمل طور پر احسن طریقے سے نبھانا۔ واقعہ کچھ یوں ہے ناظرین، یہ 3 افراد کا واقعہ ہے جو ایک دن سفر پر نکلے۔ راستے میں تھکن محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تاکہ آرام کر سکیں۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے، ایک بڑا پتھر لڑک کر غار کے دہانے پر آ گرا اور راستہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں اندر پھنس گئے اور ان کے پاس باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اپنی قوت سے وہ اس مصیبت سے نکلنے کے قابل نہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اپنی زندگی کے بہترین اعمال کے وسیلے سے دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے شخص نے فیصلہ کیا کہ میرے والدین سے میرا اخلاق بہت اچھا ہے، تو میں اس وسیلے سے دعا کروں۔ پہلے شخص نے بولا، یا اللہ تعالیٰ، میں اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا تھا، روزانہ ان کے لیے دودھ لے کر آتا اور پہلے انہیں پلاتا، پھر اپنے بچوں اور بیوی کو دیتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، جب میں پہنچا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، لہٰذا میں رات بھر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اور والدین جاگ گئے۔ تب میں نے انہیں دودھ پیش کیا۔ یا اللہ تعالیٰ، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، مگر اتنا نہیں کہ وہ باہر نکل سکتے۔ دوسرے شخص کی دعا ہے ناظرین، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں بہت چاہتا تھا۔ میں نے اس سے ناجائز تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ انکار کرتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اسے سخت مالی ضرورت پیش آئی، تو میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے قریب آنے دے گی۔ وہ مجبور ہو کر مان گئی، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور ناحق مہر کو نہ توڑو۔ اور یہ سنتے ہی مجھ میں تیرا ڈر طاری ہو گیا اور میرا وجود کانپ اٹھا، اور میں نے تیرے ڈر سے، یا اللہ پاک، یہ تمام گناہ جس کی طاقت رکھتا تھا اسے چھوڑ دیا۔ اے میرے پروردگار، اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو میری مدد فرما اور اس پتھر کو ہٹا دے اور مجھے اس برائی سے نجات دلا۔ لہٰذا ناظرین، پتھر مزید سرک گیا، مگر ابھی بھی راستہ مکمل نہ کھل سکا۔ یا اللہ پاک، میں نے ایک آدمی کو مزدوری پر رکھا تھا، جب کام مکمل ہوا تو وہ اپنی اجرت لیے بغیر ہی چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگا دیا اور اس سے بے شمار منافع حاصل کیا۔ کئی سال بعد وہ واپس آیا اور اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے اسے اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام دکھائے اور کہا، یہ سب تمہارا ہے، تمہاری ہی اجرت سے بڑھایا ہے، یہ لے جاؤ۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، واقعی یہ تمہاری اجرت سے ہی بڑھایا ہے، اس لیے یہ اس پر تمہارا حق ہے۔ تم یہ سب کچھ
لے جا سکتے ہو۔ بس جب میں نے اسے یقین دلایا تو اسے یقین آ گیا، اور پھر وہ شخص وہ سب کچھ لے کر چلا گیا اور میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ چنانچہ ناظرین، اللہ عز و جل عالمین کا رب جو رحمان و رحیم ہے، سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کے نیک عمل ضائع نہیں جانے دیتا۔ اس پاک پروردگار نے ان کی تینوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور مکمل طور پر اس پتھر کو ہٹا دیا، اور جب پتھر ہٹا تو ان کی خوشی کا کوئی عالم نہ تھا۔ لہذا ناظرین، یہ تینوں اشخاص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کو چلے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوں تو اپنے نیک اعمال کے یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نیکی، صدقہ، دیانتداری اور عبادت کو شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی تاریخی، تحقیقی اور دینی مذہبی ویڈیو کے ساتھ۔